الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 35۔ اچھا، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، جب سورۃ توبہ شروع کرو گے نا، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے نا، سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھی بھی نہیں ہوتی اور آپ نے پڑھنی بھی نہیں ہوتی۔ شافع سن رہے ہو کہ سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ سورہ توبہ کون سی؟ سورہ توبہ۔ اب ہم اس کی آیت نمبر دیکھیں گے 35۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جو سزا ہے نا وہ بتائی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ہاں جی، غریبوں کو پیسے دینا، آپ صدقہ دینا۔ زکوٰۃ ہوتی ہے ایک خاص اماؤنٹ، اگر آپ کے پاس ہے نا 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، یہ خاص اماؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ کے امی ابو کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے تو نہیں دینی زکوٰۃ، آپ کے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے نا۔ آپ نے گھر جا کے اپنی ماما سے پوچھنا ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ سونا ہے تو آپ نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ نکالتے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں نکالتے، آپ لوگوں نے یاد کرانا ہے۔ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو اس نے ہر سال، مثال کے طور پر اگر انہوں نے رمضان میں سونا خریدا تھا نا، تو اگلے رمضان سال کے بعد اگر ان کے پاس اتنا سونا یا اتنا پیسہ ہے 7.5 تولے سونے جتنا، تو پھر انہیں نے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ 100 روپے کے پھر نہیں دینی ہوتی، اگر اتنا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ویسے بے شک صدقہ لوگوں کو دیتے رہو جو مرضی کرو، لیکن پھر فرض نہیں ہے، پھر سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو قیامت والے دن اسے سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سزا ملے گی۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، جس مال پہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے نا، سونے پہ، مال پہ، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کا مطلب ہوتا ہے کنجوسوں، جنہوں نے پیسے نہیں دیا، ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے ہو اب اس کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے؟ اور بھی احادیث موجود ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کس کس طرح سزا دی جائے گی۔ کئی بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو راہ پہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے مجھے بھی کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں تو میں کس کو، اپنی ماما کو بتاتی تھی کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کہ اگر زکوٰۃ نہیں دی تو کو پچھلی زکوٰۃ جب سے آپ نے یہ سونا خریدا ہے نا تب سے لے کے اب تک کیلکولیٹ کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے، ضروری نہیں ہے ایک دم نکال دیں پچھلے سالوں کے پیسے، تھوڑے تھوڑے کر کے کسی کو دیں تاکہ آپ اس سزا سے بچے۔ ایک آنٹی ادھر آتی تھی، جب یہ زکوٰۃ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو آج تک نہیں دی، وہ تو ویسے وہ نیک کام کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، پھر انہوں نے کہا میں تھوڑے تھوڑے کر کے نا اپنے پچھلے جتنے 20-22 سال جب سے میرے پاس سونا ہے تو میں اس کے پیسے نکالوں گی، اور اب وہ نکالتی ہیں الحمدللہ۔ فائدہ ہو گیا نا ہمیں کسی کو بتانے کا۔ آپ بھی اپنے جا کے امی ابو کو، خالہ کو، نانی کو، سب کو آرام سے بتاؤ۔ کئی لوگ پہلی دفعہ میں انہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ بتاتے رہو تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔